أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. سورہ نجم کی آیات اور اس کے متعلق جو بیان ہے وہ جاری ہے. گزشتہ تو یہ بات عرض کی تھی کہ اہل باطل کے جو عقیدے ہیں وہ سمجھ میں آنے والے بھی نہیں ہے اور دین پورا من گھڑت ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے راندیر میں، وہ تو ایک آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے تھے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارے ڈونگ دتین اور ہمارے لیے ہمارا دین. اور کہتے تھے کہ ان کا دین تو ڈونگ دتین کا نام ہے، کہیں ناچنا ہے، کہیں تھرکنا ہے، کہیں جلوس ہے، کہیں جلسہ ہے، چیخو پکار ہے. لیکن ہمارا دین آپ دیکھیں گے جس دن خوشیاں آئے گی اس دن عبادت بڑھے گی، شرافت بڑھے گی. دو عیدیں ہیں، یہ دو عیدوں میں صبح سے اللہ کی کبریائی کا بیان، اللہ اکبر اللہ اکبر، خوشیاں دینے والے کو صبح میں یاد کریں، اور اس کے بعد پھر دو گانا ادا کرتے ہیں. اس میں بھی روزانہ ایک تکبیر سے شروع کرتے ہیں تو وہاں جو ہے 6 تکبیریں زائد ہیں. یہ زائد تکبیر، زائد خوشیاں جو ادا کی گئی اس کی خوشی میں ہے کہ خوشی دینے والے کو آج زیادہ یاد کیا جائے. دنیا کا دستور ہے کہ جس دن خوشی ہو اس دن مذہب کو بالائے طاق رکھنا. شریعت مقدسہ نے کہا اس دن مذہبیت کا اور اظہار کرنا ہے. جا رہے ہیں تو ایسی جگہ جاؤ کہ پورا شہر دیکھے کہ ان کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ اب اللہ کو نہیں بھولے، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں بھولے، خوشی دینے والے کو نہیں بھولے، نعمتیں عطا کرنے والے کا زبان پر بھی نام ہے، قدم بھی ادھر جا رہے ہیں. اور فرمایا
کہ تیرا جانا جو ہے یہ بھی لوگوں پر ایک اثر ڈالے گا. کہاں جا رہے ہیں لوگ پوچھیں گے تو تفصیل معلوم ہوگی. اور انتظام کرتے ہیں, پولیس ہوتی ہے آج کل کے حالات کے اعتبار سے, ورنہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. نہ اتنا بڑا مجمع جائے گا تو کوئی جھگڑا ہونا ہے, نہ آئے گا تو کوئی جھگڑا ہونا ہے. فرمایا جاؤ ایک راستے سے, آؤ دوسرے راستے سے, تاکہ تمہارے یہ مبارک قدموں سے اور تمہاری عبادت کے اثرات سے یہ علاقے جہاں سے تم گزرو محروم نہ رہیں, ان پر بھی ایک اچھا اثر پڑے گا. لوگ پوچھیں گے تو ان پر بھی ایک اثر پڑے گا. یہ بھی ایک دعوت ہے, لوگوں پر ایک رعب بھی پڑے گا. یہ سب مطلوب ہے. اور شرافت بھی بڑھ گئی اور عبادت بھی بڑھ گئی. اب پورے دن میں کہیں بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کو نہیں کہا. آج خوشی, آج جو چاہو کرو. ہاں خوشی ہے, لیکن اس کی ایک حد ہے. وہ حد میں رہ کر خوشی گزارنا ہے. غم کی بھی حد بتائی شریعت نے تو خوشی کی بھی حد بتائی شریعت نے. اور میں کہا کرتا ہوں ہنسنے کی بھی سرکار نے حد بتائی. ہنسنا کتنا ہو, کیسا ہو, رونا کتنا ہو یہ بھی بتائیں, ہنسنا کتنا ہو یہ بھی بتائیں. حالانکہ عام وطن آدمی ہنستا ہے, تفریح لگاتا ہے. سرکار نے کہا ایسے منع کر دیا, تفریح نہیں لگا سکتا. 3 درجے بتا دیے, ایک تبسم, دوسرا زہر, تیسرا فاقہ. زہر کبھی کبھی رہا ہے سرکار کا, تبسم اکثر اور بیشتر بعض موقعوں پر رہا ہے. یہ بھی سرکار کا کرم ہے, ورنہ اگر آپ تبسم بھی نہ فرماتے تو آپ کے احوال ایسے تھے تبسم بھی نہ کرتے. لیکن آپ نے امت کو قریب کرنے کے لیے کبھی کبھی نرمی, تبسم اور اچھا طریقہ جو ہے وہ اختیار فرمایا تاکہ لوگ قریب رہیں. تو آپ کے ذہن میں, آپ کے تبسم میں بھی مصلحتیں ہیں. بہت بڑا اجتماع مکمل ہوا. پولیسوں کو پوچھا گیا کہ آپ کا اندر کیا کارنامہ رہا. اور ان کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی, وقت پر ہم آتے تھے, وقت پر ٹفن آتا تھا, ہم کھاتے تھے. اور کبھی تو ٹفن کھولنے کی بھی نوبت نہیں آتی تھی, وہ اجتماع والے حضرات کی ہم کو کھانا بھی کھلا دیں. اور کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی مار پیٹ, کوئی کیس, کوئی FIR, کچھ نہیں. بغیر کسی ایڈمنسٹریشن کے اتنا زبردست ایڈمنسٹریشن چل رہا ہے. حکومتیں کرنا اور ایڈمنسٹریشن چلانا یہ تو مسلمانوں کا حق ہے. بغیر پولیس کے اتنا بڑا انتظام کیسے ہو رہا ہے؟ میں اللہ چلا رہا ہوں. روس والے نہیں مانتے تھے اللہ ہے, نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے کہ کوئی اللہ ہے. کمیونسٹ دماغ ہے, بس سب چیز اپنے طور پر چلتی ہے, اپنے طور پر ہوتا ہے. آپ کا نظام ہے, اس کے ماتحت سب چلتا ہے. لیکن ایک روس کا کمیونسٹ آیا ہندوستان, ایک عرصے تک رہا, اور اس نے کہا کہ میں یہ بات مان گیا کہ واقعی اللہ ہے, ورنہ اتنے بڑے ملک کا نظام کوئی چلانے والا نظر نہیں آتا تو پھر کیسے چلتا ہے؟ اتنا بڑا ٹریفک کا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے. اتنا بڑا کھانے پینے کا نظام, لاکھوں بچے آ رہے ہیں, ہزاروں جا رہے ہیں, یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا سب اللہ ہی کر رہے ہیں. کہتے نہیں مانتا تھا اللہ کو, لیکن انڈیا میں آ کے اللہ کو ماننا پڑا. یہاں چلانے والا تو کوئی بھی نظر نہیں آتا, لیکن نظام چل رہا ہے, معلوم ہوا اللہ چل رہا ہے. تو ہمارے دین کی بنیاد جو ہے حکمت پر ہے, تو گزشتہ سمجھا دیا. آگے فرماتے ہیں جن لوگوں کی نظر آخرت پر نہیں ہے ان
ان کے سامنے دین کی بات کرنا رائگان ہوتا ہے. جو دین کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے سامنے دین کی بات کریں گے کیوں؟ جو اللہ کو مانتا نہیں ہے اس کے سامنے اللہ کی بات کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہماری یادوں سے اپنے آپ کو برگشتہ کیے ہوئے ہے، جس کو نصیحتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ بھی ان کو ان کے راستے پر رکھ دیجیے، کیونکہ بہت سمجھا کہ آپ تھک گئے. لیکن ہماری یاد آتی ہے تو ان کو پریشانیاں ہو جاتی ہے، دنیا کی یاد آتی ہے ان کو اچھا لگتا ہے. فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کی علمی صلاحیت ہے، ان کی عقل، ان کی سمجھ، ان کا فہم، ان کا دماغ اگر چلتا ہے صرف دنیا کے لیے چلتا ہے، دین پر چلتا ہی نہیں. دین کی بات سمجھ میں آتی ہے، ہاں دنیا کی بات کرو ایک دم سمجھ میں آتی ہے، اور بات اسی کی کرتے ہیں، اور خالی اس کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو دین کی بات کرنا چاہتا ہے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، جو خاص طور سے دنیا دار لوگ. چھوٹا سا واقعہ لے لیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام شروع کیا اور بڑے طریقے پر یہ کام شروع ہوا، نبیوں کے کام تو ڈھنگ سے اور طریقوں سے ہوتے ہیں. جب کام شروع ہوا اب عالم یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلایا تھا قرآن نے کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قریبی قبیلے اور رشتہ داروں کو بلائیے. ٹھیک ہے، سرکار نے وہ قریبی لوگوں کو بلایا. اب ان میں چچا بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، دوسرے قریب کے قبیلے کے رشتہ دار بھی تھے، تو بلایا گیا. اب فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں چچا سب سے پہلے کھڑا ہو گیا. اب وہ ظاہری بات ہے کہ رشتے میں وہ باپ کے درجے میں ہے، وہ بے تکلفی سے بول سکتا ہے. تو کھڑے ہو کر پوچھا اچھا اس کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ تو سرکار نے پوچھا کہ اور کیا چاہتے تھے آپ؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کوئی مال کی بات کریں گے، آپ کوئی دولتوں کی بات کریں گے، آپ کوئی ہم کو بڑا ملک دلانے کی بات کریں گے، آپ مکے میں پانی نہیں ہے اس کے لیے کوئی انتظام کریں گے، ہمیں کاروبار میں نفع کیسے ملے اس کی کوئی بات کریں گے، آپ ہمارے دنیا میں مرتبہ کیسے بڑھ جائے شاید اس کی بات کریں گے. لیکن جو بات آپ نے کی لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا ملے گا؟ کیا ہم یہ پڑھیں تو یہ سب ملے گا؟ اور نبیوں کی بڑی عجیب بات ہوتی ہے، ان کو وہ سب نظر آتا ہے جو وہ پڑھواتے ہیں، پڑھنے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ دور تک کا نتیجہ اللہ ان کو دکھاتے ہیں. وہ اس یقین کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں، وہ اس یقین کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. سرکار
اللہ نے فرمایا یہ سب ملے گا، جو آپ مانگ رہے ہیں نا سب ملے گا۔ جہاں میرا قدم ہے، کلمہ پڑھنے والے کا پرچم یہاں بھی ہوگا، اور یہ کلمے کی دعوت لے کر پورے عالم میں جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں وہ پرچم کرے گا۔ اور کیا چاہیے بولو؟ کلمہ اقتدار ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دین اقتدار ختم کرنے کے لیے نہیں، آپ کی حیثیت کو مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ پناہ میں آپ کو بقا کی حقیقت ملے۔ یہاں کلمے سے مٹاتے ہیں آپ کو بنانے کے لیے، اس لیے کلمے کے ذریعے سے مٹاتے ہیں کہ مٹنے والے کو اللہ بناتا ہے۔ یہ ایسا فلسفہ ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جتنا مٹے گا اتنا بنے گا، لیکن مٹنا صرف رب کے سامنے ہے، بننا کائنات میں ہے، آخرت میں۔ بوئے گا یہاں، کاٹے گا وہاں۔ جنت اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، اللہ وہ دیں گے۔ دنیا راستے کی چیز ہے، ویسے ہی مل جائے گی۔ یہ راستے کا پتھر ہے، اس کو تو چلنے والے ہٹا کے چلیں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی جنت دینے کا وعدہ کیا کہ جس جنت کے حور کا لعاب کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے عطر اس کے سامنے بیکار ہے، اور اس کے دوپٹے کا ایک نگینہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے نگینے ہیں اور چیزیں ہیں وہ سب کو مال بنا کے لگا دو تو وہ گرا نہیں آ سکتا۔ اچھا یہ سب افسانے ہیں یا حقیقت ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے اس کے لیے حقیقت ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اس کو افسانہ سمجھتا ہے۔ بس سرکار نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ فلاح کیسا لفظ ہے؟ فلاح دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا نام ہے۔ اب آخرت کی کامیابی تو دو چیزیں ہیں، بلکہ ایک چیز ہے، دوسرا اس کا سہارا ہے۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ایک چیز ہے اللہ کی رضا۔ یہ کلمے پر ملے گی اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا، یہ کلمے پہ ملے گا۔ جب کلمے پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، یہ بتاؤ کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور چیز کیا ہے؟ اور جب اللہ راضی ہوں گے تو سلے میں جنت دیں گے۔ اب ایک قاعدہ یاد رکھو، اللہ کی خوشیوں کی جگہ جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس کو اپنی رضا والے مقام میں رکھتے ہیں، وہ جنت ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کو ناراضگی چکھانے کا جو مقام ہے وہاں رکھتے ہیں، اس کا نام جہنم ہے۔ جنت اللہ کی رضامندی کی جگہ ہے اور جہنم اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ بلکہ یہ دو چیزیں سامنے آ گئی۔ اب جنت اعلیٰ ہے، اللہ کی رضا اعلیٰ ہے۔ کامیابیوں میں انتہائی درجے کی کامیابی یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں آدمی کامیاب اپنے آپ کو کس طرح سمجھتا ہے؟ دنیا میں آدمی کامیاب یوں ہے کہ بھائی بیوی اچھی ملی، اچھی کا مطلب نیک ملی، کیونکہ حسن و جمال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ تو 2 دن کے بخار میں بھی روانہ ہو سکتا ہے۔ حسن و جمال مطلوب تو ہے، مقصود نہیں ہے، مقصود دین ہے۔
जमाल कभी भी रवाना हो जाएगा और कमाल कभी भी रवाना हो जाएगा और माल किसी भी वक्त उपसर्ग हो सकता है। तो दुनिया में इंसान अपने आप को कभी कभी कामयाब कहता है, मुझे बीवी अच्छी मिल गई, मैं तो कामयाब हूं। नंबर 2, आदमी कहता है मैं दुनिया में जीत गया, मेरी औलाद फर्माबरदार है। औलाद की फर्माबरदारी दुनिया की खुशी का मकाम, वरना आदमी नाफरमान औलाद से परेशान होकर कभी माँ बाप बद्दुआ कर डालते हैं। तीसरा नंबर, भाई माल के एतबार से सहूलत हो। माल बुरी चीज नहीं है, माल के बगैर कोई काम ही नहीं चलता। माल का होना बुरा नहीं है, माल की मोहब्बत का होना बुरा है। माल की जगह गेद है, दिल नहीं है। प्रॉब्लम वहां क्यों होता है जब दिल के अंदर जगह दिया माल को। तो जो जेब में जगह देता है, जेब खाली करना भी वो आसानी से कर सकता है, दिल में देता है तो मुश्किल होता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, आप अंदर जेर कश्ती पुश्तियस, कश्ती के नीचे अगर पानी हो तो यह कश्ती के लिए जिंदगी है, कश्ती के चलने का सामान है। वो आप दर कश्ती हालांकि कश्ती है, और पानी का कश्ती के अंदर आ जाना कश्ती की तबाही है। माल का दिल के बाहर रहना ताकत है, माल का दिल के अंदर आना दिल की लुटिया ढूंढना है, दिल की कश्ती को ढूंढना है। अब देखो एक बात समझो, ये दो चीजें साथ चलेगी। जो बहादुर होगा वो सफी भी होगा, बहादुर आदमी सफी होगा, और जो बुज़दिल होगा कंजूस होगा। जो अपनी जान लुटाने के लिए तैयार है, माल लुटाना उसके लिए क्या मुश्किल है, वो तो कहेगा सस्ता सौदा है। लेकिन जो चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, वो जान क्या देगा। एक साहब ने मुझे सवाल किया, मौलाना हम जिहाद कब करेंगे। मैंने कहा फजर में नमाज में आता है, कौन जरूरत दिया उसकी, जवाब ही नहीं देता। क्यों? वजह यह है कि जो नींद नहीं कुर्बान कर सकता, जान क्या कुर्बान करेगा। जो नींद कुर्बान कर सकता है वो जान भी कुर्बान कर सकता है। सवाल इसलिए किया, जान दे देना ये कोई आसान काम तो है नहीं। कहने को तो लोग कहते हैं मर जाएंगे, तुम लोग क्या समझते हैं। वाक़यात में लिखा है कि एक बुढ़िया थी, उसकी एक ही बेटी थी, बेटी शदीद बीमार हो गई। बुढ़िया जो है दुआ करने लगी, अल्लाह मैंने तो बहुत दुनिया देख ली, मैं बहुत चीजें देख ली, ये मेरी बेटी ने क्या देखा है अभी। मेरी उम्र इसको लग जाए, मेरी जिंदगी इसको लग जाए, मैं इसकी बीमारी मेरे को लग जाए, मेरी बाकी की जिंदगी भी अल्लाह इसको दे दे। अब इसकी तो जिंदगी में कुछ बचा तो था नहीं, लेकिन यूं कहा कि जो बची होगी इसको लगाती हूं। दो खटिया लगाए थे गांव के अंदर, तो दरवाजे सुबह से पहले खोल देते, तो बड़े बड़े दरवाजे तो खोल दिए, जो भी है तो मुंह उठा के चला आ रहा है। कौन तो अंदर से जवाब देता है जाके कि मैं आया हूं। शहरों में दरवाजे बंद रहते हैं क्योंकि यहां मेहरबानों की कमी नहीं है। अब जो है बहुत बुढ़िया भी बीमार है, लड़की भी बीमार है,
ماں دعا بھی کر رہی ہے، اللہ موت آئے تو میرے کو آئے، میرے دن پورے ہو گئے، میرے کلومیٹر پورے ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ سامنے جو ہے کنواں تھا، کنویں کے پاس ایک ہیرا تھا، ہیرے کے اندر بھینسیں جو ہے آ کر دودھ پیتی تھی، پانی پیتی تھی، چارہ کھاتی تھی، اور وہ جو کنویں سے پانی نکالتے تھے وہ وہاں ہانڈے مٹکے سب رکھتے تھے۔ اب ایک بھینس نے اتفاق سے جو ہے بڑے ہانڈے کے اندر منہ ڈال دیا، اور جب نکالنا چاہا منہ تو اس کے سینگ کے اندر پھنس گیا ہنڈیا، اور آنکھوں جو ہے اس کو اندر ہنڈیا میں نظر آنے لگا، سب دیوانی ہو گئی۔ اس نے دوڑنا شروع کیا، سامنے دروازہ کھلا تھا، اس میں داخل ہو گئی، سامنے اتنا بڑا ہنڈیا، بڑھیا نے دیکھا، سمجھ گئی آ گئے، ملک الموت آئے، کہا آئیے آئیے، میری بیٹی بہت دن سے بیمار ہے، اس کو لے جائیے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ یوں کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کیا ایک دم مر جائیں گے، کیا ہے موت سے ہم تھوڑا ڈرتے ہیں، ارے مرنا آسان نہیں ہے، موت کو فضا اکبر کہا ہے، سکرات موت کی جو ہے بڑی سخت چیز ہے، اس سے سرکار نے جو ہے حفاظت کی اور سلامتی کی دعا مانگی، اللہم ہون علینا سکرات الموت و غمرات الموت۔ یہ سب بہادریاں اس وقت کچھ کام نہیں آتی، بات کرنا اور ہے، کام کرنا اور ہے۔ ایک بادشاہ کے یہاں ایک وزیر آئے تھے، نئے وزیر نے نیا فلسفہ سمجھایا، اتنی بڑی فوج رکھی ہے اور ڈیفینس پر بہت بڑا خرچ ہو رہا ہے، اگر یہ خرچ ختم کرتے ہیں تو آدھا ہمارے پاس ریونیو جو ہے وہ خزانے کے اندر پیسہ رہتا ہے، اب اگر ہمارا 25 کروڑ کا بجٹ ہے تو 15 کروڑ کا بجٹ تو ڈیفینس پر چلا جاتا ہے، یہ فوجیوں کو کھا پی کے مسٹن دے رہے، کام کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان کو سب کو چھٹی دے دو۔ اب ہر جگہ ملک ہوگا تو فوج کا آنا یقینی ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر پڑوس والے اگر ہم پر حملہ کریں تو کل میں بیٹھا ہوں، مجھے بلا لیجیے، کیا کریں گے آپ؟ تم تقریر جیسے کروں گا کہ سامنے والے فوج لے کے واپس چلے جائیں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، اتنا خامخواہ خرچہ ہو رہا، تو جتنے کمانڈر تھے ان کو اجازت دے دی، فوج والوں کو بھی رخصت کر دیا۔ پڑوس والوں کو پتا چلا ادھر فوج نہیں، انہوں نے حملہ کر دیا، وزیر کو راتوں رات اٹھایا، بارڈر کے اوپر بھیج دیا، 2 تیر ادھر چلے 2 تیر ادھر چلے، 2-4 گولے اوپر سے گئے، 2-4 پیر کے بیچ میں سے گئے، واپس آ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا وہ لوگ چلے گئے؟ کہا وہ تو گئے نہیں، میں آیا ہوں واپس۔ اب کیا ہوگا؟ کوئی بات ہوئی ان سے؟ بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، بات کرنے جاتا ہوں گولے برساتے ہیں، بولنے کو جاتا ہوں تیر پھینکتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ بس کیا 2 چیز ہوگی، ان لوگوں کا تو ایمان گیا، تمہارا ملک گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو نظام ہے، تو مال کوئی بری چیز ہے نہیں، تو اللہ مال جو ہے وہ بھی اس کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ ارے قرآن کریم میں استغفار زیادہ پڑھنے پر مال میں اولاد میں برکتوں کا وعدہ کیا ہے۔ فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ دیکھا آپ نے استغفار کی کثرت پر بارشوں کی کثرت کا وعدہ کیا، اور استغفار کی کثرت پر مال اور اولاد کے زیادہ دیے جانے کا وعدہ کیا۔ استغفار بھی استغفار ہونا چاہیے تب۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ بہت مشہور ہے کہ استغفار ہونا یحتاج اللہ استغفارین کثیر، ہمارا استغفار ہزاروں استغفار کا محتاج ہے،
ہم جو استغفار کر رہے ہیں کیسے استغفار کرتے ہیں؟ تو لڑکی جا رہی ہے اس کو بتا رہے ہیں استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو اس کو بال کیسے ہیں استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. دیکھو پیجامہ کہاں جا رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. دیکھو کرتا کیا کیا نظر آ رہا ہے دیکھو لا حول ولا استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے تجھے دیکھنے کو کس نے کہا ہے؟ تجھے نیچے زمین کے اندر آنکھیں گھسڑنے کو نہیں آتا. اوپر تیرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم دوسروں کو بھی دکھا رہا. تم بھی دیکھو وہ بھی دیکھے وہ بھی دیکھے دکھا کے کیا کریں گے؟ جو دیکھ رہے ہیں اس کو روکنے کی دعوت دے رہے ہیں دیکھنے کی. تو آج ہمارا عالم یہ ہے. اس لیے فرمایا کہ ہمارا تو استغفار بھی ہزاروں استغفار کا محتاج ہے. اللہ معاف کرے تو کیا کریں ہم لوگ چھوڑ دیں یہ تسبیح کو چھوڑو مت ورنہ اتنے سے بھی جاؤ گے. شاعر کہتا ہے فارسی میں برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر. زبان پر تسبیح اور دل میں دنیا کا خیال. گاؤں خر سے مراد دنیا ہے. یہ چنی تسبیح کہ مانا جا سکتا. ایسی تسبیح سے کیا فائدہ؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ چنی تسبیح ہم مانا جا سکتا. یہ تسبیح میں بھی انشاءاللہ اثر ہے. کم سے کم دنیا کر رہا تھا اس سے تو بچ گیا. اللہ اللہ تو آیا زبان پہ سبحان اللہ تو آیا. اللہ کی عظمت آئی زبان پہ. اللہ تعالیٰ نے تیرے عظمت جاری فرمائی تو قریب ہے کہ تیرے دل کے اندر بھی عظمتیں آ جائیں. پڑھتا رہے تو اللہ دل میں اتار دے گا. زبان سے دل کا فاصلہ ایک بالش کا ہے. محنت کریں گے تو اللہ ایک بالش تک بھی پہنچے. تو بات کیا ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور تفصیل سے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے. پڑھنے کے بعد آدمی اس کے تقاضے پر پورا اترنا. بھائی آدمی نکاح کرتا ہے قاضی کے سامنے بیٹھتا ہے. قاضی پوچھتا ہے تم کو منظور ہے؟ جی ہاں منظور ہے. اس کو بیوی بنانا منظور ہے؟ منظور ہے. بس ہو گیا ختم. اب بیوی تو گھر جو بننے والی دلہن وہ تو گھر بیٹھے اس کو تو نہیں معلوم کہ میاں نے کیا قبول کیا. لیکن دوسرے دن گیس کا سلنڈر پتا کہ یہ تو ختم ہو گیا ہے اور ٹینشن نہیں آ جائے تو کیا کہتا ہے میں نے یہ سب قبول نہیں کیا. اس نے خالی نکاح کو بولا تھا وہ منظور کیا. ہاتھ میں تھیلی پکڑا دیا. پیاز زیادہ مہنگا ہو جائے اس سے پہلے لے آؤ. تیسرے دن یوں کہا کہ گیہوں کا معاملہ ہے ذرا لائن میں کھڑے ہو جاؤ. یہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا قبول کیا ہے. ارے بھائی یہ نکاح تو قبیل تو میں پوری زندگی کا فلسفہ ہے. سب قبول کیا ہے. جو بھی آتا ہے جس راستے سے بھی آئے گا جو بھی حالات آئیں گے سکھ دکھ آئے گا سب اوڑھنا بانٹنا سب طے ہے. یہ ہے اصل لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والے کو سوال جو ہوگا پورے دین کا ہوگا. خالی کلمہ پڑھا کہ نہیں اس کا سوال نہیں ہے. من ربوں کا ومن دینوں کا وما دینوں کا. تو دینوں کا سے کیا پورے دین پر چلا کہ نہیں چلا. پوری شریعت اپنائی کہ نہیں اپنائی. صبح سے شام تک اور جوانی سے بڑھاپے تک اور بچپن سے بڑھاپے تک کی تیری زندگی کا جائزہ ہے کہ بتا تو کون سے دین پر رہا, کیا تیرا فلسفہ رہا, کس طرح سے تو نے دین کو اپنایا, تب کیا عمل ملا ہے. یہ ہے اصل. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ من ربوں کا کہیں گے تو اللہ کہہ دیں گے, ہما دینوں کا کہیں گے تو اسلام کہہ دیں گے. نہیں, اسلام کہیں گے تو تاریخ پوچھیں گے اور پھر پوری زندگی پوچھیں گے. اب بتا اسلام اس کو کہتے ہیں نماز میں آیا تھا, فجر میں آیا تھا, ظہر میں تھا, قرآن کریم اسلام ہے, تھا تیری زندگی میں قرآن کی آیتوں پر عمل تھا, حلال کو حرام, حرام کو حرام, حلال کو حلال سمجھا تھا. لوگوں
لوگوں کے حق ادا کیے تھے، بندوں کے حق ادا کیے تھے، آنکھوں کے گناہ سے بچا، زبان کے گناہ سے بچا، ہاتھ پیر کے گناہ سے بچا، دل دماغ کے گناہ سے بچا، ہاں پیٹ میں حرام لقمے ڈالنے سے بچا۔ ارے دین کیا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، جہاں جہاں آپ ہیں وہاں وہاں دین ہے، جہاں جہاں دل میں دھڑکن ہے وہاں وہاں دین ہے، جہاں جہاں سانسیں ہیں وہاں وہاں دین ہے۔ کلمہ پڑھا تو آپ کلمے سے رات کو بھی مستغنی نہیں اور نیند میں بھی مستغنی نہیں، اور جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں نہیں، بیماری میں نہیں، صحت مند ہر زمان۔ تو اللہ دیں گے، مال بھی دیں گے، عزتیں بھی دیں گے، صحتیں بھی دیں گے، اور عزتیں اور اقتدار اور جن جن چیزوں کو آپ دنیا کہتے ہیں وہ تمام اللہ دے دیں گے کلمہ پڑھنے پر۔ سرکار نے فرمایا خالی عرب میں کلمہ پڑھنے پر تمہارا چرچا نہیں ہوگا، تمہارا چرچا ہوگا عجم میں بھی، یہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ وہاں بھی دے گا تم کو۔ جہاں یہ کلمہ جائے گا وہاں بلی ہادیاں ہو جائے گی، وہاں آبادیاں ہو جائے گی، وہاں شادابیاں ہو جائے گی، یہاں ہاں بھائی اصل مسئلہ یہی ہے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد، آج بھی علماء کو لوگ کہتے ہیں، جو حافظ ہوتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں کیا ملے گا اس کو؟ ارے اس کو جو ملے گا وہ تم سمجھ نہیں سکتے، اور اس کو جو ملنے والا ہے تم دنیا لگا دو تم کو نہیں مل سکتا، اس کو جو اللہ دے رہے ہیں، اس کو اللہ نے اپنی رضا کا جو پروانہ دیا ہے، تم پوری دنیا کا مال لگا تو اللہ سے نہیں حاصل کر سکتے، وہ اللہ اس کو دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھے گا، جس کے پاس دولت قرآن ہے وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھے گا، دنیا میں ویسے ہی اس کے پاس آئی۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں عجیب بات لکھی ہے، کیونکہ جو دنیا دار اور دنیا کے پڑھے لکھے اور کالج کے ہم لوگ نہ نہیں کہتے کالج مت پڑھو مت جاؤ، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا ایجوکیشن حاصل کریں، لیکن ایجوکیشن کا خلاصہ بددینی نہیں ہونی چاہیے، ایجوکیشن کا خلاصہ دین سے بے نیازی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایجوکیشن بھی حاصل کریں اور آپ دیندار بھی رہیں، آپ اچھے سائنسدان بھی ہوں اور آپ اچھے مسلمان بھی ہوں، آپ لیب میں کام بھی کر رہے ہو، وقت آنے پر مصلی بچھا کے نماز بھی پڑھ رہے ہو، آپ اپنے استاد کو سینے سے لگا رہے ہو تو آپ عالم دین کی قدر بھی کر رہے ہیں، آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ اگر اپنا وظیفہ لیب کو بنا رہے ہیں، وہاں کے کیمیکلز اور وہاں کی کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ذکر اللہ بھی کرنا ہے۔ اپنے دین کو بچا کر دنیا کو آپ کتنا بھی حاصل کریں گے تو دنیا آپ کو نقصان نہیں دے گی، لیکن اگر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین سے بے نیازی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور برا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بری چیز ہے۔ ایسے بہت سے آئے اور گئے، لیکن الحمدللہ علماء نے بڑے کام کیے ہیں ہر زمانے میں۔ تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں مطلب یہ کیا مدرسے میں ان کو پڑھا کے کیا ملنا ہے، یہ قرآن یاد کرے کیا ملنا ہے؟ ارے بھائی اس کو ایک حق پر کیا، میں کہا کرتا ہوں ایک کروڑ پتی کے جنازے میں ڈھونڈنے سے آدمی چند انگلیوں پر گرنے والے آئے اور ایک حافظ کا انتقال ہوا تو چاروں طرف سے معلوم نہیں مجمع کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، اور جنازہ اڑتا جا رہا ہے اڑتا جا رہا ہے۔ ارے بھائی کیا تھا اس کے پاس؟ ارے اس کے سینے میں قرآن تھا۔ لو مر کے کامیاب ہو گئے، موت کے وقت میں دکھا دیا کہ کس کی بلی ہاری ہے، کس کا بول بالا ہو رہا ہے۔ دیکھ لو 16 سال کا اور 17 سال کا بچہ کروڑ پتی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے قرآن کی برکت سے، اس کا درجہ کتنا اونچا ہے؟ کیوں کروڑ پتی کو یوں تو نہیں کہا کہ تو کروڑ پتی ہے تو امام بن جا؟
وہ نہ کہتا میں امام نہیں بننے کا، ارے اقامت کہنے بھی تیار نہیں، اور دوسروں کی اقامت اور اذان کیا کہے گا، خود کیا بچہ پیدا ہو اس کی اذان بھی نہیں کہتا۔ مولانا کو بلاؤ، مولانا کو بیچارہ وہ ٹانگیں بھی بہت کھینچ رہے اور بلا بھی رہے، کیونکہ ایسے ٹائم کے اوپر بیچارے مولانا کام آتے، حافظ صاحب کو بلاؤ، مولانا کو بلاؤ، کیونکہ دکھوں کے حالت میں یہ کام آتے تھے۔ والوں کی اصل میں میٹنگ ہوئی، انہوں نے آپس میں سوچا کہ سب سے دنیا میں دکھیارا کون ہے، سب سے خوشی والا کون ہے۔ ان لوگ فیصلے پر آئے کہ سب سے دکھیارے مولوی ہیں، کیوں، اور سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے، کہ ہم لوگ سب سے خوش نصیب ہم، بسم اللہ تبلیغ اللہ، کچھ سنا کوئی ربانی، تو ربانی کیا سناتا، شراب پی کے شیطان ہی سناتا ہے، اور کہتے ہیں اور آپ چھٹی ہو رہی ہے آؤ، ساتویں ہو رہی ہے آؤ، برسی ہو رہی ہے آپ آؤ، منگنی ہو رہی ہے آپ آؤ، سندل ہو رہا ہے آپ آؤ، عرس ہو رہا ہے آپ آؤ۔ خوشیاں جتنی بھی ہوتی ہیں، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، سب خوشیوں میں اپنا کو بلاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا دکھی ہو رہا ہے، رو رہا ہے، مولانا اذان دو کہ چپ ہو جائے، جنازہ اٹھانے کا مولانا کو بلاؤ، کفنانے کا ہے مولانا کو بلاؤ، بیمار ہے سستا ہے اس کو بلاؤ، مولانا کو بلاؤ، مرنے پر نہیں مر رہا ہے مولانا کو بلاؤ، ایسی یاسین پڑھیں گے کہ یہ جیتتے جیتتے وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا منشا کیا ہے، کہتے ہیں کہ دکھی دنیا میں یہ ہیں کہ سب دکھ کے موقع پہ ان کو بلاتے۔ میں نے کہا بھائی اصل دوست ہوئے جو دکھ میں کام آئے، کہتے ہیں سکھ کے ساتھی سب ہیں اور دکھ کا ساتھی کون، لیکن یہ دکھ کے ساتھی ہیں، جہاں غم آیا، جہاں پریشانیاں دوڑ دوڑ کے آپ کی تکلیف کے اندر آ جاتی۔ تو بھائی دینی علم بہت بڑی نعمت، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ جس کو سمجھ دیتا ہے وہی لائن پہ جائے گا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو یہ خیر کا راستہ سجاتے ہیں۔ ایک بات، اور قرآن کریم کیا کہتا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو حکمتیں دیتے ہیں، دین کی سمجھ دیتے ہیں، دین کا علم دیتے ہیں، قرآن دیتے ہیں، حدیث دیتے ہیں، دین کی فہم دیتے ہیں، فقہ دیتے ہیں، اس کو اپنے دامن میں جگہ دیتے ہیں، اس کو اللہ کی رحمت کے جواب میں جگہ نہیں۔ یہ اللہ کا منظور نظر بن جاتا ہے، اللہ والوں کا منظور نظر بن جاتا ہے، اس کو رات دن قرآن دیکھنے کا موقع ملتا ہے، رات دن اس کو احادیث دیکھنے کا موقع ملتا ہے، رات دن بزرگوں کی کتابیں دیکھنے کا اس کو موقع۔ تو یہ کتنا خوش نصیب ہے، دنیا میں بیچارے لوگوں کو پیسہ دیکھنے سے فرصت نہیں، مال دیکھنے سے فرصت نہیں، اور گننے سے فرصت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے ایسا کام لوگ کماتے ہیں اور یہ آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ ہمارے مولانا عبد الحنان صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، وہ کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان پر، تو دو چار مولوی کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، ان کو کہا کہ بھائی آ جاؤ، یہ جو کھڑے ہیں ان کو اللہ نے کمانے کے لیے بنایا، ہم کو اللہ نے کھانے کے لیے بنایا، یہ کمائیں گے ہم کہیں گے، اللہ ہم سے کم ہوتے ہم کو کھلا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بھائی ایک زمانہ ایسا گزرا راندیر میں کہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے حافظ قرآن، باہر سے لانا پڑتے تھے، ہم بھی چھوٹے تھے تو یہاں بھی حافظ آتے تھے، پہلے سے کانٹریکٹ کرنا پڑتا تھا، یوں کھلانا پڑے گا یوں کھلانا پڑے گا، اب تو بیچارے متعلق بے نیاز ہو گئے کھلانے سے۔ الحمدللہ اتنے اللہ تعالیٰ نے حافظ پیدا کر دیے، بیرونی ملک میں برطانیہ میں اور وہاں تمام جگہوں پہ تحلیل سب پوری حافظوں کی، اور اوپر اگر 10 کمرے تو 10 کمروں میں تراویح ہو رہی ہے، اور وہاں 5 حافظ اور پڑھا رہے۔ تو کم سے کم اپنی اولاد کو حافظ بناؤ۔ آج ہمارے محلے میں دوسری خوشی کا موقع ہے، گزشتہ ہفتے ہمارے حافظ عبد الرشید صاحب کے بیٹے جو ہیں
उन्होंने हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील की थी। तो आज जो है उनके नीचे ही हमारे अफजल भाई हैं, सब्जी फरोख्त करते हैं और जो है मसाला लोगों को खिलाते हैं, लेकिन उन्होंने जो है दुआएं की होगी तो अल्लाह ताला ने उनके बेटे को भी हाफिज कुरान करीम बना दिया। तो इंशाअल्लाह ये हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील करेंगे। ये मदरसों का बहुत बड़ा कमाल है। जहां हाफिजों के लाले पड़े हुए थे वहां अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज जोक दर जोक तैयार हो रहे हैं और ये कमी अल्लाह ताला ने पूरी फरमा दी। ये बुजुर्गों की मेहनतों का और दुआओं का समरा है। आज देखिए हमारे महल्ले में कितने हुफ्फाज हुए, पूरे रामदेव में कितने हुफ्फाज हुए। बहुत बड़ी शहादत है। अल्लाह ताला इसको बाकी रखे। कुरान करीम के याद करने के बाद कुरान करीम को बाकी रखना ये बहुत बड़ा काम है। और बाकी रखने के लिए मैंने बतलाया था हमेशा इस पर दौड़ करते रहेंगे। जितना दौड़ करेंगे इतना कुरान करीम पुख्ता रहेगा, इतना कुरान करीम महफूज रहेगा और इतना कुरान करीम हमारा सिफारिशी बनता जाएगा। और इंशाअल्लाह हमारे हाफिज अब्दुल अलीम साहब जो हैं वो चंद सूरतों की तिलावत फरमाएंगे और उसके बाद जो है दस्तारबंदी का अमल वजूद में आएगा और उसके बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حفظ کو قبول فرمائے اور خاندان کے لیے نجات کا اور رفع درجات کا ذریعہ بنائے اور حق تعالیٰ شانہ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے اور پوری زندگی اس کے یاد رکھنے کی سعادت سے جوہراور فرمائے اور پورے علاقے کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے اور دوسرے تمام جوان اور ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے حفظ کی رغبت اور اس کی طرف توجہ کا ایک خاص انہیں مثال بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کریم کے پڑھنے کی اور اس کے ایک ایک حرف سے سچا عشق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. چیکلی میں حافظ جی اسماعیل بیکری والوں کا انتقال ہوا ہے. مغفرت کی دعا کی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے اور عافیت کے اور خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما. اے اللہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے.
اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو تیری معرفت سے منور فرما دے، اے اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے، دل کو شاکر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، اے اللہ ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیری یاری مددگاری نصیب فرما، دنیا میں جہاں جہاں پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے وہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، جہاں پشت خون بے دردی کے ساتھ ہو رہا ہو اللہ اپنے فضل سے وہ تمام تکلیفوں کو دور فرما دے، اور اے اللہ مسلمانوں کو اللہ مدد کے فیصلے فرما دے، اے اللہ غیب سے نصرت کے فیصلے فرما، اے اللہ غیب سے مدد کے فیصلے فرما، اے اللہ ظالموں کی سرکوبی فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما اور نصرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جس بچے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا اللہ سینے میں تعداد حیات قرآن کریم کو محفوظ فرما، اے اللہ اس کی تلاوت سے دماغوں کو دل کو سرشار فرما، ہم سب کو تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگی بھر اس کو یاد رکھنے کی سعادت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے اس کے ماں باپ رشتہ داروں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہم سب کی ہدایتوں کا پورے علاقے میں اللہ دین کے پھیلنے کا اسے وسیلہ بنا، اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسے حفظ کا کر لینا آسان ہے اور حفظ کو نبھانا اصل ہے، اس طرح بیعت کر لینا آسان ہے، 2 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن بیعت کو نبھانا اصل ہے، اور بیعت کو نبھانے کے لیے جو اوراد وظائف بتائے وہ ذریعہ ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کام کوئی نیا نہیں دیتے، ذکر تو آدمی روزانہ کرتا ہے لیکن اب سلسلے میں جڑ کے کرے گا، جیسے کلمہ طیبہ کبھی کرے گا 200 مرتبہ کم سے کم، یہ تو کرتے ہی ہیں لیکن اب سلسلے میں جڑ کے کرے گا۔ دوسرا استغفار، آدمی سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت استغفار کی ضرورت ہے، چھوٹے بڑے سب گناہوں کے لیے استغفار کے معنی گناہوں کی معافی۔ نمبر 3 درود پاک، سب سے بڑا تو اللہ کا احسان ہے ہم پر، اللہ کا احسان بڑا ہے اس لیے اس کا کلمہ پڑھا جائے، اس کا نام رٹا جائے، سرکار کا احسان بڑا ہے درود پاک پڑھا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے گناہ ہیں، گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو 200 مرتبہ جو ہے کم سے کم بتایا ہے، زیادہ جتنا بھی کرنا چاہے، لیکن جو کرے استقامت کے ساتھ کرے، جم کر کرے، تھوڑا کرو جم کے کرو۔ استقامت سرکار کو پسند ہے، استقامت اللہ والوں کے یہاں ہے، تھوڑے کام کو ہمیشہ کرنے میں اللہ برکت دے، تو یہ تینوں اوراد کرنے ہیں، جو حفاظ ہیں ان کو ایک پارہ قرآن کریم پابندی سے پڑھنا، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی دے۔ دوسرا
روزانہ نمازوں کی پابندی، اللہ مجھے بھی دے آپ کو بھی دے، یہ تو کرنا ہی کرنا۔ اور یہ مراقبہ جو تھوڑی دیر ہم لوگ کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کیا؟ اللہ کی رحمت کے انتظار میں، اللہ کے دھیان میں بیٹھنا ہے۔ آدمی گناہ کے دھیان میں بیٹھ جاتا ہے کبھی کبھی، گھنٹوں گناہ کا تصور چلتا ہی رہتا ہے، اللہ معاف کرنا، بہت دیر سے چونکتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، تب جا کے اس کا دل دکھتا ہے۔ ایمان والا ہے تو دل دکھے گا، رونا شروع کرے گا، ارے میں گناہ کے تصور میں لگ گیا، گناہ کے تصور سے نکالتا ہے اپنے آپ کو۔ تو وہاں سے نکالنا ہو تو محنت کرنی پڑتی، اس طرح دنیا میں سے نکال کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ پہ لگانا، اللہ کے دھیان میں لگانا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ جو آدمی کمانے پر محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں 14 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، جوتوں کے ساتھ سو جاتے ہیں، اور راستے میں چلتے چلتے ناشتہ کرتے ہیں، اور چلتے چلتے گاڑی میں برش کرتے ہیں، ایسا دیکھا ہم نے۔ اور چھوٹی سی دنیا کے لیے، چھوٹے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے کتنا کرنا چاہیے؟ یہ ہمیشہ کی زندگی کی محنت ہے۔ لوگ پوچھتے منع یہ ذکر کب تک کرنے کا؟ میں نے کہا کھانے کے بارے میں تو کبھی پوچھا نہیں تو نے کہ کب تک کھانا ہے ہم کو، کب تک کھائیں گے ہم لوگ، یہ ناشتے کب تک کریں گے، دوپہر کو کب تک کھائیں گے؟ ہم تھک گئے ہیں کھاتے کھاتے، یہ ایک طرح کا کھانا رات کو دوپہر کو، یہ کیا ہے؟ بند کرو اسے، کھانا کوئی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں یہ ضروری ہے، ذکر اللہ ضروری ہے، اس کو کوئی بیعت ہونا ہر وقت نہیں کرنا ہے، اور پابندی سے کرنا ہے۔ بیعت میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی جو ہے ایک بندھن میں بن جاتا ہے، اس کو خیال آتا ہے جیسے کہ ایک آزاد بیڑ ہو، جتنا بگاؤ گے ادھر سے ادھر بھاگ جائے گا، رسی ہوگی تو آپ کنٹرول میں رکھ سکتے۔ بیعت میں آپ نے اپنی رسی شیر کے ہاتھ میں دی، کنٹرول میں رکھتا ہے، اور ہر جگہ شیر نہیں ہوگا لیکن شیر کا تصور ہوگا، خیال آ جائے گا کہ اگر یہاں ابھی شیر دیکھتا اس حالت میں، لوگ بھی کہتے ہیں کبھی ایسا ہو جائے تو ایسا کرتا تو یہ کیا ہے؟ اس کو یاد دلایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تصور دلایا سے، تصور سے آدمی چونک جاتا ہے ایک دم۔ یہ تو اصل میں اللہ کا تصور کرنا کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے، کیا سوچتا ہوگا میرا کھا کے یہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں میرے سامنے توبہ کیا کہ گناہ نہیں کروں گا، یہ کیا کر رہا ہے؟ چونک جائے گا، کہیں نہ کہیں اکیلے میں توبہ کرے گا۔ یہ بیعت کا فائدہ ہے۔ بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ بیعت کا فائدہ یہی ہے کہ آدمی کو ایک بیداری نصیب ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں فرق آتا ہے۔ پہلے بالکل آزاد تھا، جو چاہا کر لیا، جو چاہا کھا لیا، جہاں چاہا چلے گئے، اب ہر چیز میں سوچے گا بھائی میرا سلسلہ بدنام نہ ہو جائے، میرا شیخ بدنام نہ ہو جائے، کیونکہ جہاں کوئی غلط کام کرے گا تو کہنے والا کہے گا کہ وہ شیخ یہ سکھاتا ہے، شرمندگی ہو جائے گی، کچھ نہیں پہلے جا کے بولو، ایک دم گھبرا جائے گا۔ یہ گھبرا جانا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے دل میں ہے ایک بات، یہ بیعت کے فائدے ہیں۔ آدمی گناہوں سے روکتا ہے، اچھے اعمال کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، گناہوں پر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کی بڑا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اور اس کی عبادت بنے گی۔ جب یہ تصور آئے گا نا، میں کیوں کھڑا ہوں، ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں کیوں سجدہ کرتا ہوں، اللہ پوچھے گا سب کے سامنے جھکتا تھا تو میرے سامنے جھکا کہ نہیں، سب کتابیں ادھر ادھر کی پڑھتا تھا تو میری کتاب پڑھی کہ نہیں، سب کی سنتا تھا تو میری نبی کی سنی کہ نہیں۔ ایک زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا، ایک انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، اس لیے بیعت ہوتے ہیں۔ پھر بیعت میں نے آپ کو کل بتلائی بات، ایک سوئچ ہوتی ہے، ایک پنکھا ہوتا ہے، بیچ میں وائر ہوتا ہے، شیخ کا کام وائر کی طرح،
चलना है, स्विच को ऑन होना है, वायर बीच में से सप्लाई देगा, सिलसिले तो ऊपर से आ रहे हैं, आप जुड़े तो आपने कनेक्शन अपने घर में जीबी का ले लिया। अब 100 का बल्ब जलाओ, 0 का जलाओ, आप क्या आते हैं? कितना आप कम करना चाहते हैं, कितना आगे जाना चाहते हैं, आप क्या आते हैं? कुछ लोग तो बेहद से डरते हैं और कुछ लोग करते हैं। डरते हैं इसलिए मालूम नहीं सब चीजों पे बंधन आ जाएगा, क्या करेंगे फिर? बंधन गुनाहों पे आएगा, आपको सोचना पड़ेगा, सुन्नत पे आना पड़ेगा, सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो हर मोमिन को हर वक्त तैयार होना है। और कुछ लोग कहते हैं बेहद करो कि छूटे अपने, फिर मामू में ले जाएंगे, अपने को जन्नत में खींच खींच के डर के मार मार के ले जाएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अपने आप को बदलने की मेहनत है। तो आदमी को एक जिंदगी का मोड़ ऐसा आता है जहां अपने आप के बदलने का ख्याल आता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत देर हो जाए, बिल्कुल मरने का वक्त आ जाए, आप आलम सकरात में ये सोचें काश मैं बेहद हुआ होता, अब क्या फायदा? ये हाजी हज करने वाला खुश रहता है कि मैंने बैतुल्लाह देख लिया। एक बेहद करने वाला मरने के वक्त खुश रहता है कहीं ना कहीं ये सिलसिला मुझे काम दे देगा, दुनिया से जाता है, आराम से जाता है, कि मैं आजाद नहीं रहा, मैं किसी अल्लाह वाले के ज़ेरे छाया रहा हूं। और जिससे आप बैठ हुए उसमें कुछ नहीं होता, ऊपर जो सिलसिला उसमें बड़े बड़े लोग हैं, वो सिलसिला हजरत अबू बकर तक जाता है, हजरत अली तक जाता है, वो बहुत बड़ी बात है। आदमी वहां मुंसलिक होता है, इसका ताल्लुक वहां जाके हो जाता है, और फैज वहां से आना शुरू हो जाता है। सिलसिले में जुड़ते ही फैज आता है, और फैज हमको नजर नहीं आता। भाई लंगर के ऊपर आपने वायर डाल दिया तो लाइट वहां से भी आती है, जीबी से आप कनेक्शन जोड़ते हैं, बिल के साथ आपको मिलता है, कितना जलाया, क्या है क्या नहीं, पूरा हिसाब किताब आता है। उसको डर रहता है, ये बेफिक्र रहता है, जो भी आएगा भर देगा। बस बैत होगा सिलसिलों से जुड़ जाएगा और सीधा सरकार के दरबार में पहुंच जाएगा, और वहां से अल्लाह के दरबार में हाजिरी हो जाएगी। और इसका अमल बनेगा, गुनाहों से बचना नसीब होगा, अल्लाह अल्लाह करना नसीब होगा, और अल्लाह वालों का फैज मिलना शुरू हो जाएगा, और दिल की हालत का ख्याल रखने वाला बन जाए। चारों सिलसिलों में मैं बैत करता हूं इंशाअल्लाह। आपको बहुत से लोगों ने अरसे से कहा है, लेकिन थोड़ा ठहर कर मैं बैत करता हूं। और देखो बैत के बाद कभी आदमी पछताता है, मैं तो पहले पछता ले फिर ना पड़ता है, यार अपने आप बेहद हो गए, एकदम से चले गए, बेहद हो गए। कितने लोग मेरे पास ऐसे आए, मां हम लोग एकदम हुजूम खाने बेहद हो गए और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो पहले से आदमी बेहद की बात सोचता रहे, पहले से कुछ अमाल दिए हैं, करता रहे, मजलिसों में जोड़ता रहे, तो उनको समझ में आता है कि बेहद होकर करना क्या है। और कोई पल्ला नहीं, हुजूम के साथ बेहद हो गया, कुछ पल्ला नहीं होता, बाद में पता चला इनके में बेहद हो गया, अच्छा मेरे तो खबर नहीं। अब ऐसा क्या काम करके बेहद हुआ तो खबर भी नहीं, उसको फायदा क्या पहुंचेगा? हाँ, सिलसिले का फायदा तो पहुंचता है, फैज तो मिलता है, लेकिन यह कि आदमी को पता नहीं चलता। आदमी काम करने वाला बने, शेख काम लेगा, मूरी रसल काम करेगा। काम आपको करना है, आप पूछेंगे तो मैं काम बताऊंगा। देखो डॉक्टर दवाखाना खोल के बैठा है, आप पूछेंगे इतना बीमार हूं, मैं दवा दूंगा, डॉक्टर दवा देता है। अब यूं कहें आप तो मैं जाता हूं तो मेरे को पूछते नहीं, तो तू आएगा दवा लेने? पूछूंगा। तू उधर घूमता है और कहता है दवा नहीं देते, दवा मांगेगा तो दवा देगा। तो अपना हाल आकर के बयान करो, भाई ये चल रहा है। अब हाल में क्या बयान किया? धंधा अच्छा नहीं चलता। अरे दिल के धंधे की बात है, तेरे वो धंधे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। दिल की दुकान चालू है कि नहीं उसका जिम्मेदार हूं। अल्लाह अल्लाह चालू है कि नहीं इसका जिम्मेदार हूं। तेरा जिक्रुल्लाह जारी हो जाए, गुनाह हो रहा है तो तरतीब बताऊंगा,
اللہ والے یہ بتاتے ہیں بھائی اس طرح کرو گناہ کم ہوں گے، لیکن رکنا تو آپ کو پڑے گا۔ ترتیب بتانا میرا کام ہے، دوائی دے دینا میرا کام ہے، عمل تو آپ کو کرنا ہے۔ میں آپ نے وظیفے دیے تو نہیں ہو رہے، 1 سال ہو گیا نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے تو کیا حال ہے؟ تمہارا حال اچھا نہیں، تو میں نے کہا آپ بیمار ہیں، دوا آپ لیتے نہیں، حال اچھا ہوگا؟ ٹی بی کی بیماری ہے، روز بگڑتا جا رہا ہے حال، دوا لیتا نہیں، تو دوا نہیں لیتا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی آپ کھانا نہ کھائیں، روزانہ دبلے، ہمارا نہ میں نہیں کھاتا تو کھانا موجود ہے کہ نہیں ہے تو کھاتا کیوں نہیں؟ تو میں کیا کروں گا؟ لقمہ دوں گا کیا؟ آپ کو کھانا ہے، آپ کو محنت کرنا کھانا، تو بھائی بغیر محنت کے تو کچھ ہوتا نہیں، تھوڑی بہت محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں آدمی کتنی محنت کرتا ہے پھر بھی یقیناً کامیابی ملتی ہے نہیں، اور ہو سکتا ہے مل جائے، ڈیفینیٹ تو نہیں ہے نا، پاسبلٹیز ہیں مل جائے نہ بھی ملے۔ یہاں کامیابی کا ملنا یقینی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ اللہ کر لینا کامیابی ہے۔ آج دنیا میں جاؤ، آپ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھو، 5 گھنٹے میں 1 مرتبہ اللہ کا نام نہیں لے گا۔ آپ کو اللہ نے کتنا نواز دیا، 100 مرتبہ اللہ کا نام لینا نصیب کر دیا، اس سے بڑی کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں آپ؟ ایسے ہوں کے عالم میں، ایسے دنیا داری کے عالم میں، ایسے انٹرنیٹ کے عالم میں، ایسی خطرناک غفلتوں کے عالم میں اللہ کیا نہ نصیب ہو جائے تو اس زمانے میں بڑا پیر ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ آج ٹائم کی نماز نصیب ہو جائے، حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا یہ تو بہت بڑا ولی ہے اس زمانے میں۔ اب ایک دم سے اپنے آپ کو ولی مت سمجھنا، ایسا فرمایا ہے بزرگوں نے، نہیں تو آپ کہیں گے میں تو آج سے ولی ہو گیا، وفا کو کوئی ضرورت نہیں، بہت ہو گیا بس۔ تو یہ کیا ہے؟ حالات کے اعتبار سے باتوں کو سمجھایا جاتا ہے، یہ اتنا میرے کو سمجھانا ضروری تھا۔ چاروں سلسلے میں ہمارے حضرت بیعت کرتے تھے، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، 4 مبارک سلسلے، چاروں مبارک سلسلے میں بیعت کرتے ہیں۔ مقصد سب کا ایک ہی ہے، ہومیوپیتھی کا علاج ہو، ایلوپیتھی کا ہو، یونانی ہو، کیا آیورویدک ہو، چاروں کا مقصد ہے اچھے ہونا۔ تو چاروں سلسلوں کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ بس تو چھوٹا سا خطبہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو الفاظ بیعت کیا نام ہے وہ کہہ دیجیے، کیا پڑھنا ہے اور کیا روزانہ کی پابندی کرنی ہے وہ بتا دیا میں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال متى سأل جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ما الإحسان یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ۔
صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اشہد، اب بولیے میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ایمان مفصل پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. اے اللہ، میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور رشید احمد ابن محمد رضا اجمیری کے ہاتھ پر سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ میں بیعت ہوتا ہوں. اے اللہ، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما اور تیرے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما اور سلسلے کا، تمام سلاسل کا فیض اور کمالات عطا فرما اور اپنے فضل سے مجھے سرفراز فرما اور اپنے مقبول بندوں میں میرا شمار فرما. اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ مجھ سے اگر سرزد ہوگا تو میں سچے دل سے توبہ کروں گا اور شیخ کے پاس رجوع کروں گا. اے اللہ، میری اس بیعت کو قبول فرما. آمین. اب حسب دستور ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پابندی کے ساتھ کریں. جو نئے ذاکرین ہیں اب ان کو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس طرح سے پڑھیں کہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھیں، پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھیں. اس طرح 100 مرتبہ پڑھیں اور تھوڑا جہرن پڑھیں. جہرن اس لیے پڑھتے ہیں کہ استعمال نصیب ہو جائے. اس کے بغیر استعمال نہیں ہوگا شروع میں. پھر جب استعمال ہو جائے گا تو جہر کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی. تو اب سے تھوڑی دیر تک ہم لوگ بھی جو ہیں وہ جہری ذکر کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہاں آنے والوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے دل بیدار ہیں اور جلتے ہوئے انگاروں کی طرح ہیں. ہم لوگوں کے دل ٹھپ ہیں. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ
ہم کو بھی جو ہے ذکر کی اور معرفت قلبی کی توفیق اللہ تعالیٰ دیں گے، ہمارے دل بھی جل اٹھیں گے، اس میں بھی انوار پیدا ہو جائیں گے۔ اس بنا پر ہم تو اسی کے بھکاری ہیں، یہی بھیک ہم مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اللہ منور کر دے، اس میں اجالے کر دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اتنا ہی اللہ نصیب فرما دے، اور تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تیرا ہے بس قدم مرد زمان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الا اللہ 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 الا اللہ
इल्लल्लाह 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 मुराकबा जो लिख रहे हैं रोजाना, जो नए साथी हैं उनको भी करना है मुराकबा। जिक्र करने का तरीका है कि नाक से दिमाग की तरफ सर को उठाना जरा सा, और बाएं हाथ की तरफ सीने से 2 अंगुल नीचे दिल है, यहाँ जब लगाना। इस मरतबा करें आप, और दूसरे अस्कार जो है वो आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे दूसरी की इजाजत मिलेगी। और इस्तिग़फ़ार 200 मरतबा और दुरूद पाक जो भी आसान लगे वो बढ़ सकते हैं आप। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अब से थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह मुराक़बा करेंगे। मुराक़बा अल्लाह के ध्यान में और अल्लाह की रहमत के इंतजार में बैठने का नाम है।
آنکھیں بند رکھیں اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو جہاں ضرب لگائی ہے وہاں ذرا سا جھکانا اور لگاتار تصور رکھنا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا۔ اب سے تھوڑی دیر تک چند لمحوں کے لیے، آج کافی دیر ہو چکی ہے، تو چند لمحوں کے لیے میرے ساتھی بھی سیکھیں گے، مراقبہ کرتے ہیں۔ یہاں میں جو اشعار پڑھتا ہوں یا دو چار جملے جو شوقیہ ہوتے ہیں، توجہ کے لیے ہوتے ہیں، آپ جو مراقبہ کریں بالکل خاموشی کے ساتھ، فجر کی نماز بعد، تہجد میں، عشاء کے بعد، جب بھی وقت ملے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنی بھی اللہ توفیق دے مراقبہ ضرور کریں۔ کسی شیخ سے بیعت ہونا ہو، سب کر سکتے ہیں مراقبہ، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، یہ تصور لگاتار رکھنا ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ نہ دونوں کی گھر پر ہی مراقبہ کریں گے۔ بیدار شو بیدار شو بیدار شو، اصل میں دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہوگا، دل کا اصلی کام ہی اللہ کی ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ آیا بنگرے تاک پسال اللہ کے دنیا میں، عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے۔ نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے۔ گناہ سے دل بے نور ہو جاتا ہے، ایمان والے کا دل گناہوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ فروزہ دل میں شمع طور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی
ظلمت دور کر دے. جب بھی مراقبہ کر رہے ہوں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج تو میں نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی ہے. ایک دن وہ آئے گا جب مجھے پتا بھی نہیں کہ کون میری آنکھیں بند کرے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم. اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واصرنا ولا تسر علينا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والاكرام ويا اكرم الاكرمين ويا غياث المستغيثين ويا ارحم الراحمين ارحمنا واعطنا انك مجيب الدعوات. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اے اللہ خطاکار ہیں. اے اللہ گناہگار ہیں. اے اللہ کرم فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے. اللہ مغفرت کی بھیک دے دے. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اللہ جن حضرات نے بیعت فرمائی ان کو قبول فرما. اس بیعت کو قبول فرما. اس مجلس کو قبول فرما. اللہ یہ رجوع کو قبول فرما. سلسلوں کا فیض عطا فرما. دلوں کو نور معرفت سے روشن فرما. اللہ ہمیں ذاکر بنا دے. اللہ ہمیں شاکر بنا دے. اللہ تیرے احکام پر عامل بنا دے. اللہ گناہوں کی نفرت ڈال دے. اللہ نیکیوں کی الفت ڈال دے. اللہ نیکیوں کی طرف آنے والا بنا دے. اللہ گناہوں سے بھاگنے والا بنا دے. اللہ تیرے دربار میں سچی توبہ نصیب فرما دے. اللہ یہ جوانوں کو قبول فرما لے. یہ طالب علموں کو قبول فرما لے. اللہ ان کی اصلاح فرما دے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی بیماریاں دور فرما دے. ہمیں شریعت کا پابند بنا دے. ظاہری اور باطنی اعتبار سے دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ پیر کے روز چمپا مسجد میں بعد نماز عشاء یہ مجلس کا انعقاد ہوگا. نماز 8:15 بجے جماعت کی نماز رہے گی.
Salam.